اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لاکھوں درود و سلام محمد والے محمد کی ذات پر۔ ناظرین، حکومتی اتحاد بننے کے ساتھ ہی اختلافات کا شکار ہو گیا ہے اور ٹوٹ پھوٹ کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے منحرف اراکین کا لوگوں میں گھومنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے اور انہیں شدید عوامی رد عمل اور تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف اور دیگر سروسز چیف شہباز شریف صاحب کی حلف برداری کی تقریب میں شامل کیوں نہیں ہوئے تھے؟ یہ آج چھوٹے چھوٹے 2-3 موضوع ہیں، جلدی ہم کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے آج پارلیمنٹ لاجز میں مختلف اتحادیوں سے ملاقاتیں کی۔ سب سے پہلے MQM نے گلہ کیا شہباز شریف صاحب سے کہ آپ نے قومی اسمبلی کے فلور پر اپنی پہلی سپیچ میں وہ معاہدہ کیوں نہیں دہرایا جو پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ کے ساتھ ہمارا طے ہوا ہے، جو لین دین طے ہوا ہے اس کا آپ نے ذکر کیوں نہیں کیا، جس کا شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اس کا عوامی سطح پر میں لے کے نہیں جانا چاہتا کہ آپ نے مجھ سے کیا کیا مانگا تھا، میں نے آپ کو کیا کیا دیا تھا، یہ عوام میں جائے گا تو پھر ہمارے اتحاد کی ساکھ متاثر ہوگی۔ جس پر وسیم اختر صاحب نے کہا کہ ہم کراچی کے لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، ہمارے پاس تو کچھ کہنے کوئی نہیں ہے، پہلے ہی لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی ہے، ہمیں تو بہت زیادہ تنقید اور مسائل کا سامنا ہے۔ جس پر شہباز شریف صاحب نے انہیں اس بات پر راضی کیا کہ آنے والے دنوں میں وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ MQM نے کچھ زیادہ ہی وزارتیں مانگی ہیں، کچھ زیادہ ہی منہ کھولا ہے، لالچ کیا ہے اور جس کا ملنے کا بہت کم امکان ہے، اور آج ہماری یہ پیشین گوئی ہے کہ سب سے پہلے اس حکومتی اتحاد سے باہر MQM نکلے گی۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنا دامن بچا رہی ہے۔ اس مسائل اور اس گھٹن کے ماحول میں پاکستان پیپلز پارٹی خود کو گندا نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے آج پاکستان پیپلز پارٹی نے کابینہ میں شامل ہونے سے معذرت کی اور کہا کہ ہم آپ کی سپورٹ کریں گے، آپ کے ساتھ ہیں، آپ اپنا بالکل ٹینیور پورا کریں، جو جتنا ڈیسائیڈ ہوا ہے 6 مہینے 3 مہینے جو بھی انتخابی اصلاحات ہے اس کے بعد پھر ہم الیکشن کی طرف جائیں گے، لیکن ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، آپ اپنا معاملہ سیدھا کریں۔ جس پر مسلم لیگ نون کو اور خاص کر شہباز شریف صاحب کو یہ پریشانی ہو گئی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اس میں ساتھ نہیں ہوگی تو پھر تو سارا جتنا ملبہ ہوگا، جو بھی الزامات، جو بھی معاملات ہوں گے وہ تو مسلم لیگ نون کے پر آ پڑیں گے اور مسلم لیگ نون تو بالکل گندی ہو جائے گی۔ شہباز شریف صاحب کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے بلاول بھٹو زرداری وزارت خارجہ کا قلمدان سنبھالیں، جبکہ بلاول بھٹو زرداری چاہتے ہیں کہ وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ کیسے شہباز شریف صاحب کے انڈر کام کریں گے، ان کو کیسے سر کہیں گے، ان کو کیسے احکامات بجا لائیں گے، یہ بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے۔ اسی لیے پہلی بات تو یہ کہ پیپلز پارٹی نے صاف آج معذرت کی ہے کہ وہ اس اتحاد میں شامل نہیں ہونا چاہتے، آپ حکومت بنائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ادروائز بہت زیادہ مجبور کیا گیا تو شاید شیری رحمان صاحبہ اور یا پھر ہنا ربانی کھر صاحبہ ان کا نام دیا جائے گا وزارت خارجہ کے لیے، اور خود بلاول بھٹو زرداری ابھی تک ہماری اطلاعات کے مطابق میں بھی کچھ فیصلہ پیپلز پارٹی اپنا چینج کر لے، لیکن ابھی تک یہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ اس کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 2008 کے انتخابات کے بعد مسلم لیگ نون نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ شمولیت کی تھی اور پھر بڑے برے طریقے سے مسلم لیگ نون باہر نکلی تھی اور پھر جو سب کچھ آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا۔ اب پیپلز پارٹی اپنا دامن بچانا چاہتی ہے کیونکہ جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، اور پھر جس طریقے سے عوام عمران خان کے ساتھ اٹھے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں یہ دوسری بار دیکھا گیا ہے، اور اس سے پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جب گرفتار کیا گیا تھا، ان کو حکومت سے الگ کیا گیا تھا تو لوگ باہر نکلے، تو پھر دوسری بار اب عمران خان کی گورنمنٹ کے خلاف جو انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے اس پر لوگ باہر نکلے ہیں، اور یہ پریشانی کا سبب ہے اب سیاسی جماعتوں کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ایک بہترین موقع تصور کر کے اپنا ووٹ بینک بڑھانا چاہتی ہے، اپنے آپ کو وہ گندا نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہی چینی کی قیمت میں 10 روپے اضافہ ہو گیا، اور وہ ساری جو چھوٹی موٹی شہباز شریف صاحب کی تقریریں تھیں وہ اسی 10 روپے میں ہی گم ہو گئی۔ تو مسائل بہت زیادہ ہے، عمران خان صحیح کہہ رہے تھے، اور جو کووڈ-19 گزرا ہے اس میں واقعی کوئی دنیا کی تمام بڑی بڑی معیشتیں ہل کر رہ گئیں، تو اتحاد ٹوٹنے کا بہت زیادہ خطرہ ہے، اور
مولانا فضل الرحمان صاحب صدارت مانگ رہے ہیں کہ صدر مملکت مجھے بنایا جائے. مسلم لیگ نون چاہ رہی ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری کو صدر پاکستان بنایا جائے. نون لیگ کے اندر یہ کنسنسس ہوا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے گا مولانا فضل الرحمان کو صدر پاکستان نہیں بنایا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ہم کیا جواب دیں گے, ہم یورپین کنٹریز کو کیا جواب دیں گے, ہماری سفارتکاری برے طریقے سے ڈیمیج ہوگی. پھر مسلم لیگ نون پر مذہبی چھاپ لگ جائے گی, کیونکہ ماضی میں فضل الرحمان صاحب جو طالبان کے حوالے سے اور جو دہشت گردی کا سٹانس رہا ہے وہ سب کے سامنے آیا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو سوچ تھی, جو یہ ساری چیزیں تھیں, تو مولانا فضل الرحمان کو سخت جھنڈی دکھا دی گئی اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ صدر پاکستان نہ اب ہیں نہ اگلے سیٹ اپ میں ہیں. ہاں, امور کشمیر کی آپ کو وزارت دی جا سکتی ہے, کوئی چھوٹی موٹی وزارت لے کے چپ کر کے سائڈ پہ بیٹھ کے موجیں کریں, صدر مملکت کا خواب نہ دیکھیں. تو مولانا فضل الرحمان بھی بہت زیادہ پریشان ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2-4 روز سے وہ نظر بھی نہیں آ رہے. اور آرمی چیف صاحب اور جو ہمارے دیگر سروسز چیفز ہیں وہ حلف برداری کی تقریب میں کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ مسلح فوج پر یہ الزام لگ رہا تھا کہ اس طرح کی چیزیں, اور مسلح فوج اپنی فارمیشن کچھ معاملات میں بزی تھے, اور پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا موقع ہے جس میں وزیر اعظم کی اوتھ ٹیکنگ سیرمنی میں سروسز چیف نے شرکت نہ کی ہو. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, وہ آنے والے وقتوں میں آپ کے سامنے آئیں گی, لیکن آج واضح پیغام دیا گیا ہے سروسز چیف کی جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے, اس میں کور کمانڈر کانفرنس میں, کہ پاکستان فارمیشن اس کو کانفرنس کہتے ہیں, اس میں یہ پاکستان کی مسلح فوج کی جانب سے یہ اس بات کا عزم کیا گیا ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے مسلح فوج اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی. ملک کی سلامتی کے لیے کسی چیز پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. جو لوگ فوج اور عوام کے درمیان دوریاں اور نفرتیں ڈالنا چاہتے ہیں وہ کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکیں گے. ہم ان کلپریٹس تک, ان عناصر تک پہنچ چکے ہیں, وہ کون لوگ ہیں اور ایسا کیوں کر رہے ہیں. بتایا یہ جا رہا ہے FIA کی جانب سے کہ 50 سے زیادہ ایسے فیک اکاؤنٹس ہیں جو باہر سے ہینڈل کیے جا رہے ہیں, اور ان میں مسلح فوج کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو, اور خاص کر عمران خان صاحب کو آگے بڑھ کر اگر یہ تحریک انصاف کے ساتھ سازش ہے اور تحریک انصاف اس میں ملوث نہیں ہے, تو پھر آگے بڑھ کر ان چیزوں کو سختی سے ان کی تردید کرنا ہوگی, کیونکہ یقیناً پاکستان کی مسلح فوج اور پاکستان کے عوام کے درمیان جو ایک اعتماد کا رشتہ ہے, جو گہرا تعلق ہے, اس کو ہمیشہ ڈیولپ کرنا چاہیے, اس کو اور مضبوط کرنا چاہیے, اس میں کوئی دراڑ نہیں ڈالنی چاہیے. اور عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کارکنوں کو اس حوالے سے تلقین کریں. بہرحال حکومتی اتحاد بہت مشکل میں ہے. شہباز شریف صاحب کو سر منڈواتے ہی اولے پڑ گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ سارا کیسے آگے چلے گا, کیونکہ MQM جیسا اتحادی, اور پھر اختر جان مینگل کہہ چکے ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ بھی اتحادی تھا لیکن میں چپ کر وہاں سے نکل آیا, لیکن اگر اب انہوں نے کچھ نہ کیا تو پھر میں بہت کچھ بولوں گا. اور شاید اختر مینگل صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ شہباز شریف صاحب بھی حل نہیں کر سکتے. محسن داوڑ کو بھی پتہ ہے کہ یہ معاملہ شہباز شریف صاحب بھی حل نہیں کر سکتے. اور ہاں, MQM آج اپنے 100 جو مسنگ پرسن ہیں ان کی بازیابی کے مطالبے سے دستبردار ہو گئی ہے. ہم ذرائع سے یہ خبر دے رہے ہیں. MQM نے کہا ہے کہ یہ ہمارا سیاسی نعرہ تھا, اس پر آپ سنجیدگی سے نہ لیں, پریشان نہ ہوں. ہمیں بھی پتہ ہے وہ جہاں پر ہیں, جس حال میں ہیں, وہ انہوں نے نہیں آنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ملک دشمنی کی سرگرمی میں ملوث تھے, ملک کے خلاف سازشوں میں ملوث تھے, اس لیے ان کو اٹھایا گیا ہے. تو اس لیے وہ یہ بات میڈیا پہ کبھی کبھار دہرا دیں گے, لیکن آپ نے ٹینشن نہیں لینی, ہم اس مطالبے سے دستبردار ہو رہے ہیں. اور MQM جو کھیل کھیلنے جا رہی ہے, شاید MQM ایکسپوز ہو چکی ہے, اور اس کا آنے والے الیکشن میں MQM کو پتہ چلے گا کہ MQM نے کتنی بڑی مسٹیک کی ہے. MQM کو اپنا نام بچانا مشکل ہو جائے گا, اور شاید ہم بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگلی الیکشن میں شاید ایک بھی نشست قومی اسمبلی کی MQM کے پاس نہ ہو. ہاں, 2-2.5 سیٹیں انہیں سندھ اسمبلی کی مل سکتی ہیں. البتہ یہ ہم پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں, جو کراچی کا موڈ ہم نے دیکھا ہے, جو کراچی کا ماحول ہم نے دیکھا ہے, جتنا کراچی کو ہم جانتے ہیں, اگلی بار MQM واش وائٹ ہو جائے گی اور اپنا تشخص بھی کھو دے گی. ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں, کمنٹ کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ ناصر.